السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی 8ویں رات مبارک ہو۔ کل کا سبق تھوڑا طویل ہو گیا تھا، چلیے آج ہم لوگ ایک ہی آیت دیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب الگ ہو گئے تم ان سے، وما، اور جن کی، یعبدون، وہ عبادت کر رہے ہیں، اللہ، سوائے، اللہ، اللہ کے، فأووا، تو پناہ لو، الی، طرف، الکہفی، غار کے، ینشر، وہ پھیلا دے گا، لکم، تمہارے لیے، ربکم، رب تمہارا، من رحمتہ، اپنی رحمت میں سے، ویہیئ، اور وہ مہیا کرے گا، لکم، تمہارے لیے، من امرکم، تمہارے معاملے میں، مرفقا، سہولت، آسانی۔ تو کل ہم نے دیکھا تھا کہ اصحاب کہف کے قصے میں کہ وہ لوگ اپنی قوم سے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور جا کے بادشاہ سے بات بھی کرتے ہیں۔ ابھی ہم یہ دیکھیں گے کہ جب انہوں نے بادشاہ کو ایمان پہ دعوت دی اور پھر انہوں نے اپنا دین بچانے کے لیے وطن کیوں چھوڑا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ان نوجوانوں نے جب اپنے بادشاہ کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی تو اس نے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کی اور دھمکیاں دی اور حکم دیا کہ اس فاخرانہ لباس کو ان کے جسموں سے اتار دیا جائے جو انہوں نے زیب تن کر رکھا ہے۔ بادشاہ نے اپنے موقف پر نظر ثانی کرنے کے لیے انہیں مہلت دے دی، شاید ہی اپنے سابقہ دین کی طرف لوٹ آئیں، اور یہ مہلت ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کا سبب بن گئی، کیونکہ اس دوران میں ان کے لیے یہ ممکن ہوا کہ اپنے دین کو محفوظ کرنے اور اپنے آپ کو کسی فتنے سے بچانے کے لیے بھاگ جائیں۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، لوگوں سے علیحدگی کن کن حالات میں جائز اور ناجائز ہے؟ اور جب لوگ فتنوں میں مبتلا ہوں تو حکم شریعت یہی ہے کہ انسان اپنے دین کو بچانے کے لیے ایسے ظالموں سے بھاگ جائے، یعنی کہ جب فتنے کا دور ہو اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ جتنا فتنے کے قریب رہتے ہیں اس میں مبتلا ہونے کی اتنی زیادہ وہ بڑھ جاتا ہے کہ چانس بڑھ جاتا ہے کہ ہم اس میں انوالو ہو جائیں گے، اس لیے ہم لوگوں کو وہاں سے نکل جانا چاہیے۔ جیسا کہ حدیث میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ممکن ہے کہ مسلمان کا سب سے بہتر مال بکریاں ہوں کہ وہ انہیں لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کی جگہوں پر چلا جائے اور اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے بھاگ جائے، یعنی کہ ممکن ہے کہ ایسا بھی وقت آئے۔ ان حالات میں لوگوں سے علیحدگی اختیار کرنا جائز ہے، اور اگر اس طرح کے حالات نہ ہوں تو پھر جائز نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں جمعہ و جماعت کا ترک کر دینا لازم آئے گا۔ یعنی کہ اگر فتنوں کا دور ہے تو علیحدگی جائز ہے، لیکن اگر ایسا کوئی ڈر، ایسا کوئی خوف نہیں ہے تو پھر علیحدگی لینا جائز نہیں ہے۔ تو جب ان نوجوانوں نے یہ عزم کر لیا کہ اپنی قوم سے بھاگ جائیں اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے اسی بات کو پسند فرما لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب تم نے ان سے اور جن کی یہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے کنارہ کر لیا ہے، یعنی جب تم نے ان کو چھوڑ دیا ہے اور ان کے اس دین کی مخالفت کی ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو جسمانی طور پر بھی ان سے علیحدگی اختیار کر لو۔ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تو غار میں پناہ لو، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت وسیع کر دے گا، یعنی تم پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا جس کے ساتھ تمہیں تمہاری قوم سے چھپا دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے معاملے میں آسانی کا سامان فرمائے گا، یعنی تمہارا کام آسان کر دے گا۔ تو اس کے بعد وہ بھاگ کر غار میں چلے گئے۔ قوم کے لوگوں نے انہیں گم پایا، بادشاہ نے بھی ان کی تلاش میں لوگوں کو ادھر ادھر دوڑایا مگر وہ انہیں تلاش نہ کر سکے، اور ان کی تلاش میں اندھے ہو گئے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عنہ سے کافروں کو اندھا کر دیا تھا جب انہوں نے ہجرت کے وقت غار ثور میں پناہ لی، حالانکہ مشرکین قریش ان کی تلاش میں وہاں تک پہنچ گئے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس موقع پر جب قدر گھبراہٹ کا اظہار کرتے ہوئے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ان میں سے کسی نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو آپ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے ابو بکر، ان دونوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے سورہ التوبہ میں فرمایا،
اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو اللہ نے ان کی مدد کی۔ جب ان کو کافروں نے نکال دیا، وہ اس وقت دو میں سے دوسرے تھے۔ جب وہ دونوں غار میں تھے، یعنی وہ دونوں غار ثور میں تھے، اس وقت پیغمبر اپنے رفیق کو تسلی دے رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کی بات کو پست کر دیا۔ اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے، اور اللہ بڑا زبردست، بڑی حکمت والا ہے۔ چنانچہ غار ثور کا قصہ اصحاب کہف کے قصے سے اشرف، افضل، اعظم اور زیادہ عجیب ہے۔ تو یہاں اس آیت میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اب جب وہ نوجوان وہاں سے الگ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ غار میں پناہ لیجئے اور اللہ تعالیٰ آپ کے معاملے میں آسانی فرمائے گا۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے، یاد کیجیے پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے آسانی ہی مانگی تھی، اور اللہ نے ان کو رحمت اور آسانی مانگی تھی، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا تو غار میں پناہ لو، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے معاملے میں آسانی فرمائے گا۔ چلیے اس آج کی آیت کی تلاوت سنتے ہیں، اور باقی ہم لوگ کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔